رہبری کا سوال ہے. ہمارے جو قائد ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, ان کی دامن پکڑ کے پوچھنا ہوگا. ہماری جو سیاست ہے, ہماری جو سوچ ہے, ہماری جو سمجھ ہے, وہ یہ ہے کہ کسی بھی نیتا کے پیچھے جا کر اس کے کرتے کے پیچھے کا خون پکڑ کر کے ہمارا جو قیادت ہے, ہمارا جو شعور ہے, ہمارا جو لیڈرشپ ہے, وہ رکنیت میں ختم ہوتا ہے کسی بورڈ کا یا کہیں کا ہم ممبر بن جائے. اس کے بعد ہمارا کوئی کام نہیں رہ جاتا ہے اور ہم اسی میں اپنے زندگی کا انتم پڑاؤ جس کو سمجھتے ہیں وہ بات ہے. ابھی دیش کے اندر اگر میں تھوڑا سا اگر وقت پہ اگر مجھے دیں گے اس کے پشتبھومی میں بیک گراؤنڈ میں میں جانا چاہوں گا کہ ہم نے کیا کیا ریویو نہیں کیا ہے, کیا کیا چیز کو ہم نے نہیں سوچا ہے. 1960 کے دشک میں ہندوستان کے اندر ایڈاپشن ایکٹ کا قانون آیا تھا, مسلم میرج ایکٹ کا قانون آیا تھا, جس کا ہم لوگوں نے, ہمارے علماء دین نے اور تمام لوگوں نے احتجاج کیا. اور ایڈاپشن ایکٹ کو جو جنرل قانون بن رہا تھا اسے ہم نے نہیں مانا, تو لاسٹ میں ہندو ایڈاپشن ایکٹ بنا. وہ احتجاج کیا اور آج کے دن میں وہ اس میرے احتجاج کا جو مدعا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے یہاں تنظیمیں ہیں, اگر کوئی بیوہ ہے, کوئی اگر مسکین ہے, کوئی اگر یتیم ہے تو اس کا نگاہ بانی ہمارا جو انجمن ہے وہ کرے گا, ہمارا جو وقف بورڈ ہے وہ کرے گا. لیکن ہم جب وقف بورڈ میں ہیں تو مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اوقاف کی تحفظ تو ہم نہیں کر سکے, لیکن اس کے جو سمپتیاں ہیں, ایسیٹس ہیں, جو ریلیجس انڈومنٹس ہیں, اس کو ہم نے چوری کیا ہے. تو ان چوری کرنے والوں کو گریبان آپ کو جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ویسے کون لوگ ہیں جو آپ نے خدا کے نام پر ڈیڈیکیٹ کیا اور اسے وہ چوری کر رہے ہیں. آپ اپنے گھر کی تحفظ کے لیے تالا لگاتے ہیں, تو یہ آپ کی جواب دہی ہے کہ آپ کی اوقاف جو ہے اس کا تحفظ کرنے کے لیے آپ کو ان تمام لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا جو آپ کا چوری کر رہے ہیں. کیونکہ آپ جو چیز دیتے ہیں, آپ جو چیز دیتے ہیں وہ اس ارادے سے دیتے ہیں کہ ہم خدا کے راستے میں صرف کر رہے ہیں. آپ زمین دیتے ہیں تاکہ یہ قیامت تک یہ اسلام کے تمام کام کے لیے اس کا استعمال اور خدا کے راہ میں دیتے ہیں. اگر آپ پیسہ دیتے ہیں تو صدقے جاریہ کے نام پر دیتے ہیں, اور یہ دونوں چیز کو جو ہے ہمارے لوگ پاک سمجھ کر اس کو چوری کرتے ہیں. ان کو کے خلاف آپ کو کارروائی کرنی ہوگی. آپ نے یہ بنایا ہے, آپ کا یہ جو مرکز ہے, مرکز کا مطلب سینٹر ہے, سینٹر کا جو کام ہے کہ نگران رکھنا, نگہبانی کرنا اور لیڈرشپ دینا, آپ کی عادت دینے میں آپ اہل ہیں. کیونکہ میں پچھلے 1 سال پہلے یہ جب بار سارے میٹنگ کال کیے تھے, وہ کیے تھے گول پارک کے مسجد میں, جس میں رانچی سے اوکھلا لوگ آئے تھے. اور اس دن ہم لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم جو ہے اپنے لوگوں کو, ہمارے علماء دین اسلام کو زندہ رکھا ہے, ہم اس کے قائل ہیں, لیکن موجودہ جو صورتحال ہے, جو سیاسی صورتحال ہے, اس کو ہم کیسے ٹیک اپ کر رہے ہیں, اس کو آپ کو سمجھنا ہوگا. ایک چھوٹا سا ایگزامپل سے آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ ابھی آئی لو محمد کا ابھی بہت زور سے احتجاج کیا جا رہا ہے. لیکن یہاں پر مجھے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میرا یہ سوال ہے, آئی لو محمد و دین میں ہم کئی بار ہر نماز کے بعد, ہر آدمی سے ملنے کے بعد کرتے ہیں, لیکن اس میں دل کا نقشہ نہیں تھا. یہ دل کا نقشہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بینر میں, یہ ایک سوال ہے کہ کیا یہ اسلامک ہے کہ نہیں. ہم احتجاج تو ضرور کر رہے ہیں, لیکن دل کا نقشہ سے عام نوجوان جو جین جی ہے اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ویلنٹائن ڈے کا نشانی ہے. تو ہم حضور پاک کو اس جگہ پر کھڑا کر رہے ہیں, اس پر بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اس بات کے اوپر بھی ہم لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ ہمارے نااہل لوگ اگر کوئی چیز کو کرتے تو پہلے
یہ کہنا ہوگا کہ ہم انٹروسپیکٹ کسے کریں, اس کو اپنے طرف انگلی کو ایسے کر کے ہم کیسے دیکھیں. یہ بات آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کچھ بھی کہہ دیں اور قوم کو دوڑا دیں. میں وقت بورڈ کا ممبر ہوں, میں بار کونسل کا ممبر ہوں, اگر میں کوئی غلط بات بول جاتا ہوں کہیں پر پبلک لائف میں, اس کا خمیازہ پورا قوم کو بھگتنا پڑے گا. یہ بات کو ہمیشہ جان میں رکھنا چاہیے. آپ اسلام کے ایک سپاہ سالار ہیں, اسلام کے اندر آپ ایک سپاہی ہیں, تو آپ کو اتنا ہی مستعدی کی ضرورت ہے جتنا ایک سپاہی اور ایک ملٹری فورس کی ضرورت ہے. اس بات کو آپ کو سمجھنا ہوگا. اسلام کو کی گہرائی میں ڈوب کے سمجھنا ہوگا. واٹس ایپ سے اسلام نہیں سمجھا جا سکتا, یہ آنچل سے ملے گا, اس کی گود سے ملے گا. اس بات کو بھی آپ کو سمجھنا ہو. ہاں, میں اپنے آپ سے پھر ایک سوال کرتا ہوں کہ ہمارا جو سیاسی جو سوچ ہے اتنا گرا کیونکہ اس کا جواب یہ ہے کہ میری ماں جو ان کو جو سیاست کا جو مجھے جو تعلیم دینا تھا انہوں نے نہیں دیا, اس لیے ہم غلط طریقے سے سیاست کر رہے ہیں. تو ضرورت ہے اس بات کو کہ اپنی ماں بہنوں کو سیاست کے جو پہلا پارٹ ہے, پہلا جو سبق ہے, پہلا جو چیپٹر ہے, یہ ان کو سکھلانے کے لیے ہم کو یونائٹ کرنا ہوگا. تو اس مرکز کے معرفت سے اتنا بات میں کہنے کے پیچھے یہ بات, ایک معاملہ یہ ہے کہ آپ کا کام لیڈرشپ ضروری ہے. ان کو میں 3 قانونوں کے نظریے سے آپ کو سمجھانا چاہوں گا. 4 قانون ٹوٹل ہے. جھارکھنڈ پنچایتی راج ایکٹ, جھارکھنڈ پنچایتی راج ایکٹ کے تحت ریزرویشن کا پروویژن ہے. ہاریزونٹل اور ورٹیکل ریپرزنٹیشن کا بات ہے. اس میں مہیلاؤں کی الگ جگہ ہے, مہیلاؤں کی الگ, عورتوں کی الگ جگہ ہے, ایس ٹی ایس سی او بی سی کا الگ جگہ ہے, اور جنرل کا الگ جگہ, مرد کا الگ